رولنگ دے دی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں اس وقت. تشریف لے آئے حلف لینے کے لیے ایز چیئرمین سینٹ. آئیے. اور چیئرمین سینٹ کا حلف لینے کے لیے بلا لیا گیا ہے صادق سنجرانی صاحب کو, جو کہ بحیثیت چیئرمین سینٹ اپنے عہدے کا حلف لینے جا رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب سے انہوں نے مصافحہ کیا ہے, اور گیلانی صاحب حیران اور تھوڑے سے پریشان بھی ہیں کیونکہ نمبرز تو تھے ان کے پاس, لیکن 7 لوگ کون تھے جنہوں نے اپنا ووٹ ضائع کیا, اور پھر جماعت اسلامی نے ایبسٹین کیا. اسحاق ڈار صاحب وہاں پر تھے نہیں, تو یہ 9 ووٹ تھے اوور آل جو کہ ممکنہ طور پر جا سکتے تھے ان کے ہاتھ میں, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اب جو ہے صادق سنجرانی صاحب اپنا حلف اٹھائیں گے بطور چیئرمین سینٹ, اور اس کے بعد جناب یہ ہوگا کہ ڈیپٹی چیئرمین کا چناؤ ہوگا, اور آگے ڈیپٹی چیئرمین یعنی کہ عبدالغفور حیدری صاحب ہوں گے یا پھر آفریدی صاحب ہوں گے, یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. لیکن عبدالغفور حیدری صاحب ابھی کافی اپنے آپ کو سیف فیل کر رہے ہوں گے بادامی صاحب, وہ کہہ رہے ہوں گے یہ غلطیاں اب یہاں نہ ہو رہی ہیں. I am really interested to know کہ ڈپٹی چیئرمین میں کس کو کتنا ووٹ پڑتا ہے, اس لیے کہ اس سے بہت کچھ مزید انٹرپریٹ کرنے میں آسانی ہوگی, اور پھر اس کے ساتھ ان کے پیپلز پارٹی کے دعوے کو بھی تقویت ملے گی. جی اپنے عہدے کا حلف لے رہے ہیں بحیثیت چیئرمین سینٹ, جن کو جناب صادق سنجرانی صاحب نے. عمران خان صاحب قادری یونیورسٹی کی میرا خیال ہے قریب سے خطاب کر رہے ہیں, جو آ کے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اس ونڈو میں. جی, تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایک جانب ہیں, دوسری جانب یہاں پر سینٹ آف پاکستان میں آج پھر سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر صادق سنجرانی صاحب چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں. وہ سینٹ جس کا آئین پاکستان جو کہ 1973 کے آئین کے تحت جس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, 45 نشستوں سے شروع ہو کر پھر اس کے بعد 67, پھر 87, پھر اس کے بعد جناب 100, 104, اور اب پھر واپس 96 پر یہ نمبر چلا جائے گا 2024 میں. لیکن ابھی جو ہے وہ جو ممبرز کی تعداد تھی وہ تھی 100. اسحاق ڈار صاحب بحالت مجبوری کیسز کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے وہ نہیں آئے, اور اس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان پہنچا, جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے اس کو نقصان پہنچا. اور 7 لوگ جو یہاں پر موجود تھے انہوں نے اپنا ووٹ کسی بھی طرح سے ضائع کیا. ظاہر ہے کہ جو انسٹرکشنز ہیں اور اگر وہاں پر رولز موجود ہیں تو اس کو آپ کو پڑھ کے اس کے بعد جو ہے وہ ووٹ دینا چاہیے تھا. لیکن بہرحال So it was 164 versus 169 in National Assembly. جی, And it is 42 versus 48 for Chairman Senate. 42 versus 48 makes 90 اور ٹوٹل ووٹ پڑے ہیں 98, یعنی کہ 8 ووٹ مسترد ہوا ہے, جس میں سے 7 وہ والے ہیں. اچھا, ٹوٹل 8 ووٹ وہ ہیں. 8واں ووٹ جو تھا جس میں دونوں کے نام کے آگے یعنی کہ درمیان میں ایسے اسٹیمپ لگائی گئی تھی کہ وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ ووٹ تھا کس کا. 7 ووٹ جو ہیں وہ گیلانی صاحب کا جو ہے, گیلانی صاحب کے جو تھے وہ مسترد ہوئے. 8واں ووٹ تو پکی واردات ہے, پکی واردات دونوں کے سامنے لگا ہے. لیکن اس میں بھی 8 ووٹ ریجیکٹ ڈھونڈا جائے گا کہ 7-8% ووٹ ریجیکٹڈ ہے, اس کا مطلب یہ اچھا خاصا پرسنٹیج بنتا ہے. اور وہ بھی سینٹ آف پاکستان میں 8 ووٹ ریجیکٹڈ. حلف لے رہے ہیں جی صادق سنجرانی صاحب. پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. کہ پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. کہ سینٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے. کہ سینٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے. اور جب بھی کبھی مجھے بحیثیت صدر پاکستان کا کام کرنے کے لیے کہا جائے گا. اور جب کبھی مجھے بحیثیت صدر پاکستان کام کرنے کے لیے کہا جائے گا. اپنے فرائض و کامنے منصبی ایمانداری اور انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ. میں اپنے فرائض کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور سینٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے. اور سینٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے. سینٹ کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری. سینٹ کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری. سالمیت استحکام بہبودی خوشحالی کا خاطر انجام دوں گا. اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا. کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا. جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے. جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے. کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو. کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو. اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر نظر انداز نہیں ہونے دوں گا. اپنے سرکاری کام اپنے سرکاری فیصلوں پر نظر انداز نہیں ہونے دوں گا. کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین.
کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت و بلا غضب و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت و بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ جی جناب، تو نو منتخب چیئرمین سینٹ حلف اٹھا چکے ہیں اور سینٹ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے مظفر حسین شاہ سے بغل گیر ہو گئے، اور اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس معاملے پہ ظاہر ہے کہ الیکشن ٹریبیونل کے پاس جائے گی۔ بہرحال اس وقت صادق سنجرانی صاحب اب ایک بار پھر براجمان ہونے جا رہے ہیں چیئرمین سینٹ کی نشست پر، اور اسی پر بیٹھ کر وہ اس سے پہلے بھی ایوان سنبھالتے رہے، باپ کے امیدوار تھے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت کی جانب سے مکمل تائید انہیں حاصل رہی، اور اب پیپلز پارٹی سوچ رہی ہوگی کہ 2018 میں آخر کیوں کی تھی ہم نے حمایت صادق سنجرانی کی۔ لیکن بہرحال اب گیلانی صاحب جو ہے ان کو ایک اعزاز حاصل کرنے سے وہ رہ گئے، کیونکہ وہ جس طرح سے بادامی صاحب نے فرمایا کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں، وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ 9 سال بعد ان کی یہاں پر واپسی ہو۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,